السلام علیکم. پروگرام صحافی میں مطیع جان. بلوچستان میں افسوسناک واقعات کا تسلسل جاری ہیں. دہشت گردی کے واقعات جو ہوئے ہیں آج مختلف اضلاع میں صوبے کے 39 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 16 زخمی ہوئے ہیں. موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم کے مقام پہ ٹرکوں اور مسافر بسوں سے اتار کے شناخت کے بعد 23 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نجیب کاکڑ کے مطابق مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو نظر آتش بھی کیا اور سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپوں میں 21 دہشت گرد ہلاک ہوئے جبکہ اس دوران 14 جوان شہید ہوئے. انتہائی سنگین صورتحال ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا اور کسی قسم کے مذاکرات دہشت گردی میں ملوث لوگوں کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے. اس تمام صورتحال کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے. ہماری کوشش ہے کہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان سے بھی ہم رابطہ کر سکیں اور جو ہی رابطہ ہوتا ہے تو پھر اس معاملے پہ ہم بات کریں گے. مگر اس سے پہلے آج اسلام آباد میں بھی سیاسی محاذ کے اوپر ایک نیا دلچسپ موڑ آ چکا ہے. پارلیمنٹ کے 2 ایوانوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور کل سینٹ کا اجلاس ہوگا اور بہت سی جو اسپیکولیشنز ہو رہی تھی کہ شاید کوئی ہنگامی بنیادوں پہ حکومت آئینی ترمیم لانے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی آج مختصراً وزیر قانون نے ایک پالیسی بیان دیا ہے. اور اس کے ساتھ آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے اندر جو اسلام آباد میں لوکل باڈی الیکشنز کے حوالے سے جو قانون لایا گیا وہ بھی ٹیبل ہو چکا ہے جس میں اب لوکل باڈی الیکشن اگر یہ قانون آج قومی اسمبلی اور کل سینٹ میں منظور ہو جاتا ہے تو پھر اسلام آباد کے لوکل باڈی الیکشن 8 اکتوبر کو نہیں ہوں گے. یہ وہ تاریخ ہے جو الیکشن کمیشن نے قانون کے مطابق دے رکھی ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. آج ہمارے خاص مہمان سینیٹر خلیل طاہر سدھو مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ عمیر خان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی یا سنی اتحاد کونسل کے کہیں یا کیا ججمنٹ کے بعد ابھی تک تو آزاد ہے جمع کرا دی ہے. اچھا ابھی وہ آپ 40 میں شامل ہیں نا اصل میں. ٹھیک ہے. اور ہمیں ایک سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر نے بھی جوائن کیا ہے. تو سدھو صاحب پھر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک فنگرز کراسڈ ہیں. آج قومی اسمبلی کا سیشن تو کل بھی جاری رہے گا جی. تو ابھی تک تو کوئی آئینی ترمیم کا ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا مگر لگتا ہے کہ اصولی طور پہ حکمران اتحاد اس بات پہ متفق ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کی مدت میں اگر آئینی ترمیم کے ذریعے توسیع کی جا سکتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا حق ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بہت شکریہ مطیع جان صاحب. اس پہ بات ضرور ہوئی تھی لیکن اب نہیں, کافی عرصہ پہلے 12 جولائی کے بعد میں فرینکلی آپ کو میرا فیبرک ہے کہ میں بات ہوئی تھی. ہاں بات ضرور ہوئی تھی. کس لیول پہ ہوئی تھی؟ کہ مطلب 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. اچھا. لیکن رائٹ نو جو یہ ایجنڈا ہے اگر ہمارے پاس ابھی 2/3 اکثریت نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, اور 239 کے تحت آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت وی نیڈ 2/3 میجورٹی اف وی ہیو ٹو امینڈ دا کانسٹیٹیوشن. 239 جو ہے جی 239 لہٰذا ہمارے پاس ابھی تک وہ نہیں ہے تو ابھی دیکھتے ہیں. لیکن میرا اپنا جو ہے کہ سیشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا یہ جو بات آپ نے کہا 12 جولائی کے بعد ہوئی تھی یہ کس لیول پہ ہوئی تھی؟ کیا پرائم منسٹر, اٹارنی جنرل, کہاں پہ کس لیول کی یہ بات تھی؟ اور اگر ہوئی تھی تو یہ تو ایک آئینی اختیار ہے پارلیمنٹ کا. جی آئی واز ناٹ ان دیٹ میٹنگ بٹ ایز پر دا فیڈرل منسٹرز جو ہیں دونوں, انہوں نے مجھے بتایا اور ان سے بات ہوئی, ہمارا تعلق ہے چونکہ, تو انہوں نے کہا کہ اس پہ ہماری بات ہوئی ہے تو شاید یہ امینڈمنٹ لانی پڑے یا واٹ ایور جو بھی امینڈمنٹ کا نہیں بتایا. لیکن جو سارے انسان کو سارا مطلب جو 6ٹھی سینس ہے یا 7ویں سینس ہے وہ کام کرتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو اس میں اصل میں ہمیں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے وٹس ایور, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ جب میں نے خود دیکھا اور آپ بھی موجود تھے مطیع صاحب اس وقت ادھر اپنا سپریم کورٹ میں, ایون سلمان اکرم راجہ وہ کمل شوزف صاحبہ کے وکیل تھے, ہی ہمسیلف سیڈ کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی نہیں بنتی.
انہوں نے عدالت کو کہا, جو 2 ججز نے اختلافی فیصلہ لکھا, باقی فیصلہ تو بھی آیا نہیں. خیر یہ تو فیکٹس ہیں, کورٹ کی پروسیڈنگ کا معاملہ ہے, انہوں نے اس پس منظر سے تو نہیں کہا کہ بنتی نہیں ہے, یہی کہا تھا, مطلب سچ یہی کہا تھا, چونکہ ججوں نے اس میں لکھ دیا, میرے پاس وہ ججمنٹ ہے ایک وکیل کا تکنیکی, لیکن میں بتا رہا ہوں تو ہمیں, کیونکہ اس میں نہ یہ پی ٹی آئی فریق تھی, اور ابھی جو دوسرا مسئلہ بنے گا نا جی, آپ نے, انہوں نے ابھی نیازی صاحب نے بھائی ہیں میرے ان سے اپنا ایک ذاتی رشتہ ہے, جو آپ نے ابھی ایک بڑے پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ ایفیڈیوٹ میں نے دے دی ہے. ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پہلے والا ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا سنی اتحاد کونسل والا, ابھی دوسرا اس والا, اس پہ تفصیلی فیصلہ آ جائے گا, اس میں بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے یا کہ سادہ اکثریت کے قانون سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات ہوئی تھی آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو یہ وزیر قانون نے تو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں. اعظم رضی طاہر صاحب نے چیف جسٹس کو بتایا, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ملتوی کر دیا تھا, جس میں قواعد کی منظوری ہونی تھی. تو یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ. اب مجھے بتائیے نمبر گیمز میں کہاں تک پہنچی ہے بات, کیا مولانا فضل الرحمان اگر آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر کتنا گیپ رہ جاتا ہے, 4 ووٹ پھر رہ جائیں گے, 4 ووٹ رہ جائیں گے, تو ان کو قومی اسمبلی میں آپ پورا کر پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 4 ووٹ کوئی ناممکن چیز ہے, اور اگر یہ ہو گئے تو پھر ڈیفینیٹلی ترمیم آئے گی. اگر تو امینڈمنٹ جی لانی ہے, اور مجھے نہیں پتا کنفرم کیونکہ میں وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, میرا اس لیول پہ نہیں ہے وی او پی, تو اگر ہو جائے تو مجھے تو پھر 4 آدمی تو ظاہر ہو ہی جائیں گے جی, وہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 4 کیا پی ٹی آئی کے ہوں گے یا کسی سے بھی ہو جائیں جی, ہو جائیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا, وہ تو آپ کو الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے 3-4, تو اس کے بارے میں آپ کو یاد ہے نا ایک دفعہ چیف جسٹس حاکم نثار نے ایک کانفرنس میں کہا تھا 4 بندوں کو تو میں ہی ریزائن کروا سکتا. جی عمیر نیازی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میں وزیر قانون نے بھی آج اسی آئینی ترمیم کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا, تو اس پہ ایک پالیسی بیان دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر, قومی اسمبلی میں, آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے سر, جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ ملک چلنا ہے, آئین سے بالا تر تو نہیں ہونا. وہ کیا ہے آئینی طریقہ کار؟ اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے اس کے مطابق ہائی کورٹس میں سینیورٹی پرنسپل نہیں ہے. اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں ریسنٹ پاسٹ میں سپریم کورٹ کے جو تمام جج صاحبان جوڈیشل کمیشن کے ممبرز تھے, انہوں نے متفقہ طور پہ جو سینیورٹی نمبر 5 پہ تھی انہیں چیف جسٹس اپوائنٹ کیا. اس کے بارے میں بار باڈیز میں مختلف آراء تھی. پاکستان بار کاؤنسل کے جو رکن تھے انہوں نے اسے سپریم کورٹ کی حد تک سینیورٹی کے حوالے سے اس کو 18ویں ترمیم میں جب آیا تھا وہ آئین میں پرووائڈ کر دیا گیا کہ جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اپوائنٹ ہو. تو میں نے صاحب آپ مطمئن ہیں, وزیر قانون نے بھی کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کی حد تک جو سینئر موسٹ جج ہوگا وہ اس کو اپوائنٹ کریں گے, لیکن آئین میں تو یہ لکھا ہے, مگر کیا آئین میں لکھے اس سینیورٹی کے پرنسپل کوئی 2/3 اکثریت سے ترمیم نہیں ہو سکتی, اور آپ کے خیال میں 2/3 اکثریت حکومت حاصل کر لے گی کھینچتان کے؟ اچھا جی, جیسا ہے آئینی پوزیشن وہ آرٹیکل 175A کا حوالہ دے رہے ہیں, مطلب اس میں کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ سینئر موسٹ پرسن ہی ہیز ٹو بی CJP, ٹھیک ہے, وہ کلیئرٹی کے ساتھ. اب پاس میں دیکھیں پچھلی دفعہ CJP کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی, گورنمنٹ نے ان ٹائم نوٹیفیکیشن کا ویل ان ٹائم کر دیا تھا نوٹیفیکیشن, مگر اب کیا وجوہات ہیں کہ اب ریٹائرمنٹ کے قریب موجودہ چیف جسٹس صاحب پہنچ چکے ہیں, مگر گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے ٹو ایشو دی نوٹیفیکیشن, ٹھیک ہے. اب وہ بیک ڈور کیا چیزیں چل رہی ہیں, اسی وجہ سے ہم آج ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ شاید امینڈمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. دیکھیں امینڈمنٹ آنے کے لیے خالی ان کے نمبر گیم کی بات نہیں ہے, دیکھیں یہ ایز این ایل آئی بیٹھے ہوئے ہیں کافی سارے لوگوں کے ساتھ, اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ لینا ہے. جب آپ شخصیتوں کو سامنے رکھ کے آئینی ترمیم لانے کی کوشش کریں تو اس میں بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اگر ایک براڈر امینڈمنٹ آ رہی ہو تو شاید اس میں اور بھی لوگ شامل ہو جائیں جو آپ کے حکومتی اتحاد کا حصہ نہ ہو, مگر اس وقت جو پریزنٹلی سیناریو کریٹ ہو رہا ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہو رہا ہے, اور اس وجہ سے انہیں کلیئرٹی نہیں. یہ 2-3 لائنس پہ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی CJP کی پوسٹ اٹس ناٹ اے ٹینیور پوسٹ, کہ جی ٹینیور پوسٹ. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ترمیم کے ذریعے اس کو ٹینیور پوسٹ بنایا جائے کہ نہ
بنایا جائے. اگر تو اس کو ٹینیور پوسٹ بنا دیں گے تو اگر 2 سال کا ٹینیور رکھتے ہیں تو پریزنٹ سی جے پی کنٹینیو کریں گے اگلے سال تک. تو اگلے سال کی پولیٹکس کے کچھ اور ڈائنامکس ہیں جس کو وہ مد نظر رکھ کے کر رہے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے خود لا منسٹر صاحب نے اپنے اسے حوالہ دیا کہ جو ہائی کورٹ میں روٹ ایک اپنایا گیا لاہور ہائی کورٹ کی ایلیویشن کے لیے, تو وہی روٹ ادھر ہی کیوں نہ اپنایا جائے. اگر پہلے 5 ججز میں وہی روٹ ادھر کیوں نہ نہیں, بیک ڈور پہ یہی چل رہا ہے کہ وہ روٹ کیوں نہ اپنایا جائے. ہاں جی, تو وہ امینڈمنٹ خالی یہ نہیں ہو سکتی کہ ٹینیور کے حوالے سے آئے, وہ شاید یہ بھی ہو جائے کہ اس پروسیس میں فلیکسیبلٹی. آپ کو ابھی بھی شک ہے کہ یہ امینڈمنٹ کسی وقت بھی لائی جا سکتی ہے آج یا کل؟ امینڈمنٹ کی نوعیت بھی ابھی شک ہے کہ کس نوعیت کی آئے گی. میں ابھی اس چیز پہ اس کے لیے انہیں 2 تہائی اکثریت چاہیے. تو مہر صاحب کیا آپ کو یا آپ کی پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا کہ بھائی آپ نہیں امینڈمنٹ ہم سے نہیں رابطہ کیا, کیونکہ آپ ٹیکنیکلی انڈیپینڈنٹ ہیں. الیکشن کمیشن نے آپ کو ابھی پی ٹی آئی کا نہیں ظاہر کیا. رابطہ جن سے کیا ہے وہ مولانا صاحب سے کیا, مگر مولانا صاحب کی خود پوزیشن اس وقت ڈیفیکلٹ ہے. دیکھیں وہ اسی پریزنٹ جوڈیشری سے کافی زیادہ انٹیگنائز ہیں. جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا, جب آپ پرسن اسپیسیفک کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیف جسٹس سے بھی اوور آل انہوں نے جس طرح اس سلیکشن ہوا ہے, دیکھیں ہماری وہ تو کہتے ہیں مخصوص نشستیں مولانا صاحب کو ٹھیک ملی ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. مگر پھر اس کے بعد بھی دیکھا انہوں نے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کو اون اپ بھی کیا ہے. تو ابھی دیکھیں ڈفرینٹ طرح کی موومنٹ چل رہی ہیں انڈر کرنٹ میں. یہ جوڈیشل یہ بھی امینڈمنٹس ہیں, ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. آپ کو کسی نے ٹچ کیا کہ ہمیں ساتھ ہیں, آپ تو آزاد ہیں؟ نہیں ہم آزاد کیسے, ہم نے پی ٹی آئی کے ایفیڈیوٹ دیا اور اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. ثاقب بشیر صاحب, آپ نے بھی سنا وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے ایک پالیسی بیان دی ہے. ان کے الفاظ تو ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے آئین کے مطابق ہونا ہے, اور آئین میں 2 تہائی اکثریت سے آئین کی ترمیم کی بھی اجازت ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وزیر قانون کے اس بیان کے باوجود بھی آج یا کل میں اچانک کوئی آئینی ترمیم آ سکتی ہے چیف جسٹس کی مدت عہدہ یا ججوں کی مدت عہدہ بڑھانے کے حوالے سے؟ نہیں, میرا خیال ہے چیف جسٹس کی مدت یا عہدہ بڑھانے کی آپ بات کریں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے. اس کو آپ یہ کہیں کہ تمام ججز کی جو ہے وہ بڑھانے کا, اگرچہ حکومت وقت جو ہے اس کا پرپز جو ہے وہ ایک کی حد تک ہی لگتا ہے. اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ 12 جولائی کے بعد ڈسکشن ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی, اور وہ کسی نہ کسی طرح ضرور جو ہے وہ ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ لیں گے, کوشش ضرور کریں گے کہ جیسا تیسا ہے یہ معاملہ جو ہو جائے. اور خاص طور پر جو 12 جولائی کا جو فیصلہ ہے, جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے, اگر فرض کر لیں یہ مان بھی لیا جائے کہ وہ پی ٹی آئی کی بھی نہیں تھیں, سنی اتحاد کونسل کی بھی نہیں تھیں, تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی یہ کیسے کلیم کر سکتی ہے کہ ان کی نہیں ہے یہ ہماری ہیں؟ تو سب سے جو امپورٹنٹ کویسچن ہے جس کو ایڈریس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, تو بہتر یہی ہوتا کہ وہ جو مینڈیٹ پبلک نے جس کو دیا تھا اس کا مان لیا جاتا. لیکن حکومت بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ ہر حال میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی آئینی ترمیم لاتے ہیں, وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا جوڈیشری فردر پھر اس پہ کیا کرے گی, یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. کیونکہ جب یہ قواعد کے حوالے سے اجلاس تھا تو وہاں پہ جب اجلاس ملتوی ہو رہا تھا تو کچھ جج وہاں کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ آپ کر لیں, ہو سکتا ہے ہمیں بعد میں دیکھنا پڑے. تو یہ ایک سچویشن بھی جو ہے وہ بعد میں ڈیولپ ہو سکتی ہے. ثاقب صاحب ویسے کوئکلی یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس کی مدت عہدہ کے اوپر کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, کیا فائدہ ہوگا حکومت کو اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بدستور مزید سال کے لیے اپنے عہدے پر رہتے ہیں, یا کیا نقصان ہوگا اگر جسٹس منصور علی شاہ آ جاتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس کا تو وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اب حکومت ان کو جو ہے وہ ہر صورت میں اگر اس طرح کی سچویشن میں لانا چاہتی ہے تمام ججوں کے ساتھ, تمام ججوں کے ساتھ, حکومت کا پرپز جو ہے وہ سلیکٹیو ہی ہے, لیکن وہ پھر چاہتے ہیں کہ ایسا تاثر نہ جائے کہ جو ہے یہ ایک کے لیے کیا جا رہا ہے. اور چیف جسٹس نے تو کہنا ہے کہ میں کیا کروں, پارلیمنٹ نے کر دیا, پارلیمنٹ کا بڑا وہ احترام کرتے ہیں. باقی جو دوسری آپ نے بات کی, یہ حیران کن ہے
ویسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہی مسلم لیگ نون بڑی ان کے لیے مداح رہی ہے, ان کی تعریف کرتی رہی ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں. میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں اگر وہ آ بھی جاتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ بڑی عجیب سی انہوں نے کیفیت بنائی ہوئی ہے جیسے وہ کسی پارٹی کے ہیں. میرا نہیں خیال ان کا اگر پاس دیکھا جائے تو وہ یقینی طور پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں گے. ان فیصلوں کو فیصلے کبھی کسی جماعت کو فیور کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت کے لیے کوئی تھریٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی تھریٹ ایسا ہو سکتا ہے. یہ سمپل سی بات ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریبیونلز غیر فعال پڑے ہوئے ہیں, تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مطلب یہ تو کوئی آئینی اور جو الیکشن کے قانون کے بھی خلاف جا رہا ہے سارا معاملہ. تو یہ چیزیں مطلب ہونی چاہیے. اور جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے نومبر اکتوبر میں الیکشن کھل جائے گا اور ہمیں گھر بھیج دیا جائے گا, تو یہ بھی ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ کیا نومبر اکتوبر سے پہلے ان کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کے کوئی ٹریبیونل نہیں کھل سکتے یا چیزیں آگے جو ہے نہیں بڑھ سکتی؟ یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. خواجہ صاحب بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید اکتوبر 25 یا 26 کے بعد ہی ان کے لیے حالات مشکل ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر. ویلکم بیک صحافی پروگرام میں. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب, کیا خدشہ ہے آپ کو اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے حکمران اتحاد کا؟ خوف کیا ہے؟ خدشہ کیا ہے؟ فارم 45 کا بھی نہیں جانچ پڑتال ہونے دی جا رہی, اور چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کیا جا رہا جو کہ نارملی ہو جانا چاہیے آئندہ چیف جسٹس کا. اسلام آباد کے لوکل باڈی الیکشن سے بھی فرار کی راہ اختیار کی جا رہی ہے, اور الیکشن ٹرائبونل بھی نہیں بننے دیے جا رہے. کیا کس چیز کی جہاں صاحب ہمیں کوئی ایز اے پریکٹسنگ لائر میں کہوں گا, ہمیں تو کوئی ذاتی طور پہ اور ویسے بھی کوئی پارٹی کو بھی میرا تو اپنا اندازہ ہے جسٹس منصور علی شاہ از اے ویری کمپیٹنٹ جسٹس, اور ان کی انٹیگریٹی پہ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے پارٹی کی رائے ہے؟ پارٹی کو تو خیر میرے ساتھ ایسی بات نہیں ہوئی, لیکن میری ذاتی رائے کو ہم پیش ہوتے رہے. اور آپ کے خیال میں پارٹی کی بھی یہی رائے ہے؟ نیازی صاحب بھی پیش ہوتے رہے, ادھر میں بھی ہوتا ہوں سارے. تو ان کی جو انٹیگریٹی جب ہائی کورٹ میں تھے چیف جسٹس تھے, تو ایز اے لائر آپ کہہ رہے ہیں ایز اے لائر کہہ رہا ہوں میں. اچھا, ایز اے پارٹی ریپرزینٹیٹو میں نہیں کہہ رہا, مجھے نہیں پتا پارٹی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, کین بی, بٹ ایز اے ان کی انٹیگریٹی جو اور آنیسٹی یا واٹس ایور ہم دونوں پیش ہوتے رہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویری کمپیٹنٹ جج. لیکن کچھ ہمیں پہلے جو اس طرح آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں ہمیں بڑا غلط پہلے ایک تجربہ ہوا تھا کہ ہم خواجہ شریف کو چھوڑ کر ثاقب نثار کو ادھر لے آئے تھے, تو جو اس نے ہمارا حال کیا, تو اس میں چوائس بھی اتنی ڈیفیکلٹ تھی, وہ اچھا کیا. چلیں دیٹ از یور رائٹ, میں ایگری کرتا ہوں اس بات پہ. امیجن کریں اگر خواجہ شریف آ جاتے سپریم کورٹ. بٹ اینی وے, ہاں جی, تو ہمیں بیسیکلی تو ذاتی طور پہ جو میں نے اپنی رائے دینی تھی وہ دی ہے. باقی میں جو کہ پارٹی کا پابند ہوں, جس طرح نیازی صاحب اپنی پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں, تو جو بھی فیصلہ ہوگا پھر ہمیں تو ظاہر ہے وی ہیو ٹو سے آئیز جو ہماری پارٹی نے کرتی ہے. تو اگر لیکن مجھے ابھی تک ویسے کوئی دا سچویشن ویری پرپلیکس لگ رہی ہے. بتائیں کہ لیٹس سے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے, تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو کیا اس سے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے فل کورٹ کا, اس پہ عمل درآمد رک جائے گا؟ اس پہ ان کا اپنا ہی ہے, چونکہ فیصلہ آنا ہے اس میں 15 دن تک آنا چاہیے تھا. ہاں بتاؤ, لیکن نہیں, میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اس میں کمپلیکیشنز آتی ہیں تو الیکشن کمیشن اس میں درخواست ہمیں دے سکتا ہے, ہم سے رہنمائی لے سکتا ہے. جب الیکشن کمیشن رہنمائی لینے گیا تو یہ چلے گی جی اس درخواست کو انفریکچر کر دیا جائے. تو مطلب اس طریقے سے دونوں طرف سے سچویشن جو اس قسم کی بنی ہوئی ہے, تو جو بھی ہوگا. لیکن میں ذاتی طور پہ ایز اے پریکٹسنگ لائر بھی اور ایز اے پارٹی بھی اب کہنے لگا ہوں کہ وہ سیٹیں بیسیکلی چاہیے یہ تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو واپس یہ کیس بھیج دیتے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کو, چاہے دونوں ہاؤسز کا اجلاس بلا کے کر لیتے. جب ایک چیز آئین میں کلیئرلی لکھی ہے تو پارلیمنٹ کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہے؟ مطیع اللہ جان صاحب کیسے کلیئر لکھی؟ جب انہوں نے اس نشان پہ الیکشن نہیں لڑا, یہ پارٹی نہیں ہے, یہ اس میں ہے نہیں, اور جو جس کے سنی اتحاد میں شامل ہوئے اس نے اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا. اور پھر اس میں جو صاحبزادہ فضل کریم صاحب کا بیٹا میرا بھائیوں کی طرح ہے, لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ نان مسلم کینڈیڈیٹ بی دی ممبر آف دس پارٹی اور سم تھنگ, تو ہاؤ دے کین کلیم دیز سیٹس؟ تو ان کو نہیں ملی نا, سنی اتحاد کونسل کو. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا تو اصل آرٹیکل 17 کی تشریح ہے, سیاسی جماعت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہے, اس میں تو ایشو کوئی نہیں تھا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی اور سپریم کورٹ نے قرار دے دیا اس کو. ان کو نشان تو نیچرلی نہیں, ان کو سمبل ہی نہیں ملا تھا نا, ان کا سمبل 215 کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو سمبل پہ نشان لڑنا تھا. جس کو سمبل نہ ملے تو وہ بھی کلیئر ہو گیا نا کہ وہ پارٹی کا وجود. اصل میں بتاتا ہوں, میں جب مشورہ تو نہیں دینا چاہیے, ان کو چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پر سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے اور یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے. چل ان کو آپشن الیکشن کمیشن نے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن اب جو اس لیول پہ کہ آپ کے پاس 3 دن کا ٹائم ہو اور اعلیٰ
بدلی ہے اس کو ٹائم 15 دن کا کر دیں. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم اگر ہوگی تو پھر آئین کے آرٹیکل 51 میں بھی کوئی ترمیم ہو سکتی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے کہ جو مال غنیمت ہوگا وہ حکمران اطاعت کو مل جائے گا. آرٹیکل 51 کی اور 106 کی تو نیگیشن آلریڈی 2 ججز کا جو فیصلہ آیا ہے اختلافی فیصلہ, اختلافی ہے, مائنورٹی, میں بھی مائنورٹی ہوں, تو وہ مائنورٹی کے کون سی اس کو آپ آئینی ترمیم میں بدل دیں گے ان کے. دیکھتے ہیں جی ابھی اپنا کیا کرتے ہیں, اپنا ہمارے لا منسٹر صاحب ویری کمپیٹنٹ پرسن اور باقی پارٹی تو جو بھی وہ بنائیں گے اس کے حوالے سے بات کریں گے وہ. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ واپس کیس بھیجنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کو. اچھا, پارلیمنٹ, تاکہ پارلیمنٹ اس پہ بحث کرے. پارلیمنٹ نے کیس نہیں بھی بھیجا تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا, اس سے کوئی سر ہمیں آئین کا تحفظ کرنا ہے نا, بہت ساری ججمنٹس نہیں بھی مانی جاتی. بالکل آئین کا تحفظ خاص طور پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے تو بہت ضروری ہو گیا. وہ ٹھیک ہے 189 کے تحت بائنڈنگ ضرور ہوتے ہیں, لیکن دیر آر سو مینی فیصلے جن پہ عمل نہیں کیا. عماد نیازی صاحب, آپ کو کیا خدشہ ہے اگر چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن مل بھی جاتی ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ کا اعتراض اصولی ہے یا شخصی ہے؟ نہیں, شخصی نہیں. دیکھیں سینیورٹی پرنسپل ایک ویل انٹرینچ پرنسپل ہے, ٹھیک ہے, اسی کو فالو ہونا چاہیے. ترمیم ہو جائے. دیکھیں اب جوڈیشل انڈیپینڈنس, دیکھیں جوڈیشری ایک علیحدہ سے ایک انڈیپینڈنٹ پلر ہے, ٹھیک ہے, اس کے خد و خال دی ہے, ٹھیک ہے, ان کا اپنا ایک پروسیس ہے اپوائنٹمنٹ کا, ان کا ریموول کا اپنا پروسیس. اگر اس میں ہم اس طرح سے انٹرفیئر کرنے رہیں گے, پارلیمنٹ سپریم ہے, نہیں سپریم ہے بالکل کرتے, مگر جب پارلیمنٹ کلرفل ایکسرسائز آف جوریسڈکشن کرے گی وہاں کورٹس انٹروین کریں گے. پارلیمنٹ کو آئینی ترمیم سے روک سکتی ہے سپریم کورٹ. دیکھیں نہیں روکنا کیا, مگر انڈر کوشچن تو آ سکتی ہے. دیکھیں آرٹیکل 239 میں ضرور پرووائڈڈ ہے کہ جی وہ کی ناٹ بی کوشچن, مگر جب 2 پروویژن ہیں کہ کسی عدالت میں اور پھر دوبارہ کلیریفائی کیا گیا ہے وہ بالکل بالکل. اب دیکھیں جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی اسٹرکچر سے کوئی چیز متصادم آپ کرنے لگے, اسٹرینجرز کے ساتھ آپ آئین کی ترمیم نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھا کے کہ جو اسٹرینجرز ہیں جو ممبر نہیں ہو سکتے آئینی طور پہ, اور اگر سپریم کورٹ کہتے کہ ممبر ہو ہی نہیں سکتے تھے تو پھر آبویسلی وہ آئینی ترمیم تو پھر اس پہ سوال کھڑے ہو جائیں گے. تو ثاقب بشیر صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر یہ پارلیمنٹ اسٹرینجرز کے ساتھ یا ان مخصوص نشستوں کے ساتھ یا ان آزاد امیدواروں کی سپورٹ کے ساتھ کہ جو ٹیکنیکلی پارٹی سے ان کا تعلق تھا لیکن ان کو آزاد ڈکلیئر کر کے ان کی سپورٹ لی گئی, آئینی ترمیم کر سکتی ہے, اور اس میں کیا کمپلیکیشن پیدا ہو جائیں گی؟ کیونکہ ایک دفعہ آئینی ترمیم اگر ہو گئی تو کوئی جب اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گا تو سوال تو یہ اٹھے گا نا کہ سارے ججز نے اس کا فائدہ اٹھایا, 3 سال مدت بڑھ گئی ہے چیف جسٹس کی بھی اور سب کی, تو یہ کیسے اپنے حوالے سے کیس سن سکتے ہیں؟ پھر تو میرا خیال ہے وہ چیزیں جو وہ کیسے آگے بڑھ سکے گی. جو بات آپ نے کی 41 جو جن کو آزاد الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ سارے لوگ سنی اتحاد کونسل میں تھے, اور سنی اتحاد کونسل جو اسمبلی میں ایک پارلیمانی جماعت تھی اور ان کے آزاد نہیں تھے یہ. اور اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ یہ پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیا جائے. سپریم کورٹ کا آج بھی یہ فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی ان کو ڈکلیئر کر دیا جائے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنی آگے سے مطلب انہوں نے نکالا ہے کہ ہمیں ابہام نظر آ رہا ہے, حالانکہ ابہام آج جو انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن خود بیرسٹر گوہر ان کے ساتھ جو خط و کتابت کرتے رہے ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر ان کو جو خط و کتابت میں لکھتے رہے ہیں. تو اس میں یہ پٹیشن جو آج پی ٹی آئی نے دائر کی ہے 12 جولائی کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے, جی عمل درآمد کے لیے آج جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس میں انہوں نے وہی خط و کتابت کا ذکر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن خود بیرسٹر گوہر کے ساتھ بطور چیئرمین پی ٹی آئی خط و کتابت کرتے رہے ہیں, اور وہی بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ 41 لوگ ان کے یہ ایفیڈیوٹ ہیں اور ان کو آپ ڈکلیئر کر دیں پی ٹی آئی. تو الیکشن کمیشن کہتا ہے ابہام ہے. میرا نہیں خیال کہ 12 جولائی کے فیصلے فرض کر لیں کہ یہ آئینی ترمیم ان 41 میں سے 4-5 لوگوں کو کر لیتے ہیں, 10 لوگوں کو کر لیتے ہیں, تو پھر مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے اور سپریم کورٹ کہے کہ 12 جولائی کو ان کو پی ٹی آئی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور ان کے ایفیڈیوٹ اس آئینی ترمیم سے پہلے آ چکے تھے, ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, تو پھر وہ ایشو جو ہے وہ وہیں آ جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان 41 کی حد تک تو یہ شاید جو ہے وہ ان کو شامل نہیں کر سکیں گے. ثاقب صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ثاقب صاحب جب انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ پہلے دے دیا اور 104 ہے آرٹیکل الیکشن ایکٹ کا اور اس میں سکروٹنی ہوتی ہے, سارا کچھ تھا جنرل الیکشن سے پہلے, اس وقت انہوں نے بیان الفی دیا سنی اتحاد کونسل کا. اب اگر یہ بیان دیں گے پی ٹی آئی کا کہ ہم اس میں ہیں پہلے اس میں تھے, تو کیا یہ 62-63 میں نہیں آئے گا؟
اصل میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں، اور وہ جو سرکمسٹانسز تھے ان کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ سرکمسٹانسز کیا تھے یا کیا ہیں، ان میں سے ایک ثاقب معذرت کے ساتھ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے 11 ججوں نے بشمول چیف جسٹس قاضی فائصہ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کے 13 جنوری بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کی غلط تشریح کی، اور اس غلط تشریح کی وجہ سے جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے ان کے ذہنوں میں یہ ابہام پیدا ہوا کہ پی ٹی آئی وجود ہی نہیں رکھتی، ادروائز وہ پی ٹی آئی کے لیے اپنا حلفیہ بیان دیتے. تو اسی لیے سپریم کورٹ نے پھر 12 جولائی میں کلیئر کیا کہ پی ٹی آئی کا وجود تھا، اور اگر پی ٹی آئی کے ان ایم این ایز کو یہ پتہ ہوتا امیدواروں کو کہ وجود ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر پی ٹی آئی کے حوالے سے اپنا ایفیڈیوٹ دیتے. اور یہ بڑا ایک باریک سی ایک لائن ہے، یہ 13 جنوری والی جو ہے بڑی باریک لائن ہے کہ سپریم کورٹ کے 11 جج کہہ رہے ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی الیکشن کمیشن نے. تو جب سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے ہی اس معاملے کو ٹھیک کرنا ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سارا اس پہ ڈال دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. جب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو اب انہوں نے اس کو ٹھیک بھی کر دیا. نہیں ثاقب بھائی، ایک مشتری اشتہار باز کی ٹرم میں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی چیز سے لا علم ہونا اور کہہ دینا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس کو ایکسکیوز قرار نہیں دیا جا سکتا. دیر آر سو مینی ججمنٹ اینڈ ڈکٹمس. میرے بھائی نے سب یہ بھی بتائیں گے، بہت ساری ججمنٹ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اس لا کا پتہ نہیں تھا یا میرے غلط فہمی تھی، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ آئینی طور پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں، اصل میں الیکشن کمیشن کو غلط فہمی تھی، ایم این ایز نہیں، الیکشن کمیشن تو آج بھی ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اس نے بالکل سپریم کورٹ ان کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ جو شاعر ہے اس کی تشریح کو کوئی نہیں مانتا، جو استاد ہے اردو کا وہ کہتا ہے میری تشریح صحیح ہے، شاعر تو بکواس کرتا ہے معذرت کے ساتھ. تو عمیر نیازی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں کتنی چیزیں واضح ہو سکتی ہیں، اور کیا توقعات ہے آپ کی تفصیلی فیصلے سے، خاص طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور 13 جنوری کو جو سپریم کورٹ نے بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ دیا؟ دیکھیں، فیصلہ تو شارٹ آرڈر واضح ہے. جو شارٹ آرڈر کی ایمپلیفیکیشن ہی مین ججمنٹ ہونی ہے، وہ کو اس کے خد و خال اس سے باہر تو جانے نہیں، نئی چیز نہیں آنی. زیادہ جو جس چیز کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے جو الیکشن کمیشن کا ہے وہ کانڈکٹ پہ ظاہری بات ہے آئیں گی کچھ آبزرویشن، وہ شاید اوپن کر دیں رستہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنسز فائل ہوئے ہیں ان چیزوں کو اور زیادہ تقویت دیں، اس میں وزن ضرور آ سکتا ہے. باقی یہ دیکھیں، یہ نمبر گیم سمجھ رہے ہیں اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ. حالانکہ اگر عورتوں کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دے بھی دی جائیں، پی ٹی آئی کی اس سے گورنمنٹ بنتی نہیں ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی آج اس سٹیج پہ انٹرسٹڈ ہے. پی ٹی آئی کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے؟ وہ اپنے مینڈیٹ کی ریسٹوریشن میں. دیکھیں اصل تو آپ نے وہاں ہمیں ڈیمیج کیا ہے. بہت انٹرسٹڈ ہے آپ تو الیکشن کمیشن میں بھی پارٹی نہیں بنے، ہائی کورٹ میں بھی نہیں بنے، سپریم کورٹ میں بھی بنے. اصل جب تک مینڈیٹ ریسٹور نہیں ہوتا دیکھیں چیزیں آگے نہیں چلتی. ان 20 سیٹوں سے نہ گورنمنٹ بننی ہے، نہ ہم کوئی اس سٹیج پہ چلے جائیں گے کہ ہم کہیں کہ جی بہت بڑی کوئی وکٹری ہوگی کہ ملک میں بہت بڑا چینج آ جائے گا. اس کا حل یہی ہے کہ فل فور نئے فریش الیکشن ہوں، یہی تب حل کر سکے. ورنہ جس طرح کا ڈیڈ لاک بنا ہوا ہے، یہ ڈیڈ لاک کہیں بھی نہیں. سے بھی مایوس ہو گئے. اب آپ فریش الیکشن نہیں دیکھیں، مایوس کی بات نہیں. دیکھیں آج 6 مہینے گزر گئے، کوئی ایک فیصلہ آیا جہاں انہیں سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں وہاں فوراً فیصلے آ جاتے ہیں. ہمارے 2 ایم این اے فوراً ڈی سیٹ ہو گئے، مطلب ٹائم نہیں لگا. یہ وہ والا بھی تو دیکھیں نا، فارم 45 کا ایشو کتنا بڑا ایشو ہے، ایک ہیئرنگ پہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے، مگر ٹرائیبیونلز کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا. بھی کل فیصلہ ہے گوہر بلوچ والا، اس کو بھی یاد رکھیے، ایسی تو بات نہیں ہے. ایک آدھ فیصلہ بالکل ہے. جدھر دیکھیں ادھر ری کاؤنٹ کی کتنی اپلیکیشن تھی، 29 اپلیکیشن پی ٹی آئی کی لو مارجن والی اسی الیکشن کمیشن نے خارج کی ہیں. ان کے مد مقابل آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. اگر آپ نے ایک ہمارے حصے میں آ گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ موسٹلی تو بندے ان کا فارغ کر کے بھیج دیا، مگر انہیں ری کاؤنٹ ایز آف رائٹ ملا. بالکل پی ٹی آئی آج کل جن حالات سے دوچار ہے بالکل ایسے ہی حالات سے نون لیگ دوچار تھی 2018 کے الیکشنز کے بعد، اور شاید ہم لوگ سبق نہیں سیکھتے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے آخر اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت، یہاں پہ لوکل باڈی الیکشن کونسلروں کے الیکشن کے لیے بھی حکمران جماعت نون لیگ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے قانون، اب لوکل باڈی الیکشن کے لیے پارلیمنٹ سے قانون.
یہ سب کچھ یہ جو قانون سازی ہے یہ صرف اس مقصد کے لیے رہ گئی ہے کہ انتخابی عمل کو روکا جائے. لوگوں کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے, جو حق ہے ووٹ دینے کا, پچھلے تقریباً 3-4 سال سے اسلام آباد جو ہے وہ بغیر کسی نمائندگی کے ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں اسلام آباد کے 3 منتخب نمائندے ایم این اے جن کا تعلق نون لیگ سے, جن کو الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے تحت کامیاب قرار دیا تھا, ابھی ان کے پاؤں زمین پر لگ نہیں رہے. کہاں ایم این اے کی سیٹیں جن کو بچانے کے لیے وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں, الیکشن ٹرائبونل کو کارروائی سے روکنے کے لیے ہائی کورٹوں میں گئے اور پھر بعد میں پارلیمنٹ سے نیا قانون بھی منظور کروا لیا. اور کہاں اب جو لوکل باڈیز کے الیکشن جو 8 اکتوبر کو ہونے تھے 3-4 سال بعد ہو رہے ہیں, ان کو بھی رکوانے کے لیے اب پارلیمنٹ کو قانون سازی کی جا رہی ہے. اور قانون سازی یہ کی جا رہی ہے کہ جو اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ ہیں اس کے حلقے 150 تک ان کی تعداد بنائی جا رہی ہے تاکہ نئے حلقے ہوں, نئی حد بندیاں ہوں. مزید 3-4 مہینے الیکشن کمیشن کو لگے کیونکہ قانون بن گیا. تو آخر کیا وجہ ہے, کیوں حکمران جماعت, حکمران اتحاد اسلام آباد میں لوکل باڈی الیکشن سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ آج پارلیمنٹ میں بھی باقاعدہ بل ٹیبل ہو گیا ہے لوکل باڈی الیکشن کا, اور یہ کل سینٹ کا اجلاس ہے, اس میں منظور بھی ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر لوکل باڈی الیکشن مزید آگے چلے جائیں گے. ثاقب بشیر, یہ معاملہ کتنے سال گزر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو مجھے یاد ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میرے خیال میں جسٹس سردار ارباب تھے, جسٹس ارباب طاہر صاحب تھے, جنہوں نے کہا کل الیکشن ہوں گے. آپ کو یاد ہے, ایک دن بعد اگلے روز, اور وہ الیکشن نہیں ہوئے. اور کتنے سال ہو گئے, اور حکومت اسی طرح ہر بار جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت سیٹیں بڑھا کے, نیا قانون آ جاتا تھا, کبھی آرڈیننس کے ذریعے سیٹیں بڑھا دی ہیں جی تو اس لیے اب نئی بندیاں ہوگی. یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ اور جو آج ٹیبل ہوا ہے بل قومی اسمبلی کے اندر, کیا اس کے پیچھے حکومت کی بدنیتی ہے, حکومت کا خوف ہے, خدشہ ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھو جی لوکل باڈی الیکشن تو جیت نہیں سکے اور 3 ایم این اے کی سیٹیں لے لی؟ بالکل, جو ہے وہ 3 ایم این اے جب مسلم لیگ نون کے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کو آگے جانے دیتے اور الیکشن ہو جاتے, بعد میں ترمیم کر لیتے, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. فروری 2021 میں 14 فروری 2021 کو جو پچھلی جو لوکل گورنمنٹ تھی وہ ختم ہوئی, تب سے اب تک الیکشنز نہیں ہو سکے. 31 دسمبر 2022 کو الیکشن ہونے تھے. جو مسلم لیگ اس وقت کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ٹھیک 12 دن پہلے لیجسلیشن کی کہ جو ہم جو نشستیں ہیں, یہ یونین کونسل کی تعداد ہے وہ جو ہے وہ ہم بڑھا رہے ہیں, اور وہ تعداد جو ہے وہ 125 کر دی گئی 100 سے. اچھا, پہلے جو اس سے قبل تعداد جو ہے وہ 50 سے 100 کی گئی تھی, اور تقریباً 18 دسمبر 2022 کو یہ تعداد 125 کر دی گئی. پھر یہ 31 دسمبر کو الیکشن نہیں ہو سکے, 31 دسمبر 2022 کو. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے جو بتایا یقین دہانی کرائی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ پوچھتی رہی یہ نہ ہو کہ کل دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو, اور وہ 180 دن میں الیکشن ہونے تھے وہ بھی نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا یہ نہ ہو کل دوبارہ الیکشن اناؤنس ہو, 125 سے تعداد مزید بڑھا دی جائے, آپ کوئی نئی قانون سازی لے آئیں. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ بالکل یہاں پہ ہم نے سٹاپ لگا دیا ہے, اور تب سے لے کر اب تک الیکشن بھی نہیں ہوئے, اور اب جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ایک نئی قانون سازی جو ہے وہ لے کر آگے ہیں. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اب دوبارہ الیکشن جو لنگر آن کرنے کی یا آگے جو وہ اس میں بڑھانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی شاید لوکل باڈی الیکشن ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی بھی اوائڈ کر رہی تھی, اور پنجاب میں بھی خاص طور پہ نئی قانون سازی لائی گئی تھی اس حوالے سے. جی بالکل, پی ٹی آئی کا بھی یہی تھا. پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو پنجاب میں لوکل باڈیز میں جو ہوئے ختم, اس کے بعد اس وقت سپریم کورٹ نے ایک آرڈر بھی کیا, اس کو جو ہے وہ نہیں فالو کیا گیا, اور پنجاب میں بھی انہوں نے نہیں کروائے. اور 14 فروری 2021 کو جب وہ لوکل باڈیز ختم ہوئی تو اس کے بعد اپریل 2022 تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اور اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی نہیں الیکشن کروائے. پی ٹی آئی کو 2018 کی لیگیسی تھی, اس لیے تو لوکل باڈی سے وہ ڈر رہے تھے, اور اب پی ایم ایل این کو 2024 کی لیگیسی ہے. ماشاءاللہ اس وجہ سے شاید الیکشن نہیں کرا رہے. سندھو صاحب, یہ کیا آپ دونوں ہی اس حوالے سے اپنا بیگیج لے کے, ثاقب صاحب نے جو پنجاب کے بارے میں بات کی, ہی رائٹلی سیڈ کہ ہمارا تو انہوں نے ٹینیور ہی پورا نہیں ہونے دیا تھا. ہمارے ابھی لوگوں کا جو الیکشن جیت کے آئے تھے ان کو سب کا بھی وقت رہتا تھا, 2.25 سال 22 ماہ, انہوں نے پورا نہیں ہونے دیا. اب جو ہے ہماری اس میں اس کے پیچھے کوئی الٹیریئر موٹو متی اللہ جان صاحب نہیں ہے,
وی ہیو اے گڈ ول انٹینشن, اور وہ یہ ہے کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں جی, کیونکہ زیادہ سے زیادہ جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو امپاور کیا جائے, اور اس کے لیے اگر آپ سیٹیں بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں آپ کو حد بندی کرنی پڑے گی. تو اس حوالے سے ہم کو ایسی بات کریں, دیر از نو اینی الٹیریئر موٹیو اور نیگیٹو. وہ جو 125 کی تھی وہ کافی نہیں تھی, 25 مزید بڑھانا ضروری ہوگا. جتنا مقامی انصاف جتنا کہتے ہیں گھر پہ ملے یا مقامی ملے اتنا زیادہ اچھا. اگر اگلی دفعہ 200 کر دی گئی تو اور بھی اچھا ہے. کوئی بات نہیں, پھر دیکھیں گے. اچھا جی, 18 دسمبر 2022 کو جب ٹھیک الیکشن سے 13 روز پہلے بھی انہوں نے قانون سازی کی تھی, تب بھی یہی آرگومنٹ تھا جو آج ہے. تو عمیر صاحب اس میں تو دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے. مطلب کیا ہے, آپ لوگ سیاست کرتے ہیں اور لوکل باڈی کے غریب لوگ, گلی محلے کے, ان کے نمائندے نہیں ہیں, ان کے مسائل ہیں, ایم این اے قابو نہیں آتا, اور خاص طور پہ جو حکمران ایم این اے ہیں آج کل, یہ تو بالکل ہی قابو کیا, یہ تو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ کچھ اور نہ ہو جائے. تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا اس وقت دیکھیں نا, یہ جس طرح سے اب ہے کہ تعداد کاؤنسلرز کی بڑھا دیں اور پھر دوبارہ سے فریش ڈی لمیٹیشن ہو, الیکشن کمیشن انوالوڈ ہو, الیکشن نہ ہو, اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ملک میں اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو کرٹیل کیا جا رہا ہے. اگر کہیں بھی کوئی الیکشن ہوگا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی, جھنڈے نکلیں گے, یہ بیسیکلی اس کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارا کیا جا رہا ہے. خالی یہ خدشہ نہیں کہ پاور شیئرنگ کا تو خدشہ ہے ہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام آ جائے گا, جو اوپر اس وقت ایم این اے پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہیں, ڈائریکٹ لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ ڈیوالو کر جائے گا. ساتھ یہ والا اینگل بہت بڑا ہے. اور جس طرح کی ایکٹیویٹی اسلام آباد ہونے جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد اس وقت مرکز بنا ہوا ہے, دوسری جماعتیں ہر کسی کا رخ, پی ٹی آئی کا, جلسوں کا, ساروں کا رخ اسی طرف ہے. یہ اس کو کرٹیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. کیوں سدھو صاحب؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں, میرے میں انتہائی ادب کے ساتھ ہے اس حساب سے, ایسی بالکل بات نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ امپاور کیا جائے, جس طرح آپ نے خود کہا کہ گلی محلے کا کونسل لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے امپاور کریں. نہیں, انصاف ملے نا. مقامی جب حکومتیں ہوتی ہیں, آپ انٹرنیشنل دیکھ رہے ہیں نا, کنٹونمنٹ بنتی ہے, کونسل بنتی ہے, وہ اس لیے بنتی ہے کہ جو چھوٹے مسائل ہیں یا واٹس ایور وہ ان کی دہلیز تک جو ہے. اور یہ کتنے سال سے نہیں حل ہو رہے چھوٹے مسائل؟ یہ تو ان کو بھی پتا ہے, یہ بھی ذمہ دار ہے, ہم بھی ہیں بالکل, میں اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتا. 25 سیٹوں کے فرق سے 3 مہینے اور آگے 25 سیٹیں, 125 ٹرائی کر لیتے, اگلے سال بڑھا دیتے. نہیں, ہم تو دیکھیں جی, اب گورنمنٹ کی مطلب ہمارے جو پارٹی کی جو رائے ہے اس کے بارے میں, تو اس میں تو میں انحراف نہیں کر سکتا. میری بھی یہی رائے ہے کہ بالکل بڑھانی چاہیے سیٹیں, اور ان کو ڈی لمیٹیشن کو ہو کے اس کے بعد الیکشن ہو جائے. بہرحال ثاقب بشیر صاحب, آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہماری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کا کیا کنڈکٹ رہا ہے لوکل باڈی الیکشن کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو بہت زیادہ طول دیتی رہی ہے, اور اب بھی جو کیس لگا ہے بڑے عرصے بعد لگا ہے اور یہ فالو اپ ہوا ہے. جی بالکل, جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہے انہوں نے 30 دسمبر کو یہ آرڈر کیا تھا کہ کل الیکشن ہوں گے, کیونکہ اس کا پہلے شیڈول آ چکا تھا اور اس کا اثر نہیں ہوگا, اور اس کے بعد وہ الیکشن نہیں ہوئے. پھر وہ جو ڈویژن بینچ میں گیا تو یہ معاملہ لٹکتا رہا. پھر کیا ہوا, پھر یقین دہانیاں بھی ہوئیں, سارا کچھ ہوا, لیکن فیصلہ بھی آ گیا, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس میں کوئی چیزیں آگے نہیں بڑھیں. تو اب دوبارہ سے کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کو اور حکومت کو کہا گیا تھا کہ یہ بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے اسلام آباد میں, اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ اعلان کیا گیا تھا. اب دوبارہ حکومت جو ہے وہ ہرڈل کریٹ کر رہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس حوالے سے خود کو پیش کرنا پڑے گا. شاید وہ ڈرتی ہیں, شاید جو ایم این اے ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہی سارا جو ہے وہ اختیار رہے, یا جتنا کوئی اختیار ہوتا ہے چیزیں رہے, اور وہ نچلی سطح تک جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ نہیں چاہتے. اس کی بڑی وجہ تو یہی سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح ہے. آخر میں بلوچستان کے حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں, ہماری کوشش تھی بلوچستان حکومت کے ترجمان سے ہمارا رابطہ ہو جائے, مگر چند تکنیکی یا سیاسی وجوہات کی بنیاد پہ بلوچستان کے ترجمان ہمیں دستیاب نہیں تھے. ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ افسوس بہت ہے پاک فوج کے نوجوانوں کی شہادت کا. پوری قوم جو ہے ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے اس نقصان کے اوپر, اور شہریوں کے نقصان کے اوپر, جن کو محض اس بنیاد پہ قتل کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص صوبے سے. انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. مگر پھر افسوسناک اور قابل مذمت ان قوتوں کے فیصلے بھی ہیں کہ جن قوتوں کے فیصلوں کے بعد ایک وزیر داخلہ کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی لگایا جاتا ہے, اور ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اور وزیر داخلہ
جو ہے اس کے پاس معلوم نہیں کیسے یہ وقت اسے مل جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے معاملات کے لیے اپنا ٹائم بھی نکال سکے. اور آج کرکٹ بورڈ کے پس منظر کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بلوچستان کی دہشت گردی کے حوالے سے وزیر داخلہ بیانات بھی دے رہے تھے, پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے. میرے خیال میں اب انہیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ وزیر داخلہ ہیں یا چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.